بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف۔ اس سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کے نشست و برخاست، آپ کا حلیہ مبارک، بہرحال ساری چیزوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ دیکھیے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرۃ لیست له راحۃ طویل السکت لا يتکلم فی غیر حاجۃ۔ متواصل الاحزان، دائم الفکرہ، طویل السکت، یہ سب صفت مشبہ ہے جس میں صیغہ صفت اپنے ہی معمول کی طرف مضاف ہے اور ایک کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ متواصل، یہ تواصل یتواصل، تواصل سے ہے، باب تفاعل، کسی کام کا تسلسل جاری رہنا۔ ترجمہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل غمگین، ہمیشہ فکر مند رہتے، آپ کو ذرا بھی راحت نصیب نہیں تھی۔ لیست لہ راحت طویل السکت، آپ اکثر اوقات خاموش رہتے۔ لا یتکلم فی غیر حاجت، بلا ضرورت کلام نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رنج و غم کی کیفیت دراصل اس وجہ سے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کڑتے تھے۔ آپ کی کڑن تھی کہ کس طرح ساری انسانیت میرے لائے ہوئے پیغام کو قبول کر لے اور اس دنیا سے بغیر ایمان کے نہ جائے۔ لیکن اسی فکر کو، کڑن کو اور اسی رنج و غم کی کیفیت کو دیکھ کر خود قرآن کو منع کرنا پڑا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اتنا رنج اور غم اپنے اوپر سوار کر کے کہیں تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈال دو۔ اسی طرح قرآن نے دوسری جگہ کہا، انما انت مذکر لست علیہم، انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ آپ کا کام صرف نصیحت کر دینا ہے، آپ ان پر مسلط نہیں کر دیے گئے ہیں کہ ماننا ہی پڑے گا۔ ایک دوسری جگہ کہا گیا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ جو ہے مشقت برداشت کرے، یہ تو نصیحت ہے، نصیحت ماننے والے کے لیے۔ جو مانے گا اس کو جنت ملیں گی، جو نہ مانے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوا۔ یفتتح الکلام ویختمہ باشداقہ۔ اشداق یہ شدقن کی جمع ہے، اس کے معنی ہے گوشۂ دہن، منہ کا جبڑا۔ ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام از ابتدا تا انتہا منہ بھر کے ہوتا، مکمل منہ کھول کر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام از ابتدا تا انتہا مکمل منہ کھول کر ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے متکبروں کی طرح یا نازنین کی طرح صرف ہونٹوں سے ہی بات نہیں کرتے کہ پورا منہ وہ نہ کھولے، بلکہ آپ جب گفتگو کرتے تو ہر جملے اور ہر لفظ کو ادا کرنے کے لیے مکمل پورا منہ استعمال کرتے تاکہ ہر لفظ اور ہر حرف اور مکمل کلمہ سنائی دے۔ وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، آپ جامع کلام فرماتے ہیں۔ جامع کلام کا مطلب ہے جس کے الفاظ تو کم ہو لیکن معنی بہت زیادہ ہو، جس کو اردو میں کہا جاتا ہے کہ دریا کو کوزے میں سمیٹ لینا۔ دوسرا اس کا مطلب بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ایسے قواعد پر مشتمل ہوتا جس کی بہت ساری فروعات ہوتی۔ کلامہ فصل،
اس کا ایک ترجمہ ہے آپ کا کلام فیصلہ کن ہوتا، بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن ہوتا، اور دوسرا ترجمہ ہے آپ کا کلام ممتاز ہوتا، واضح ہوتا، لا فضول ولا تقصیر، جس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ لیس بالجافی ولا المہین، آپ سخت مزاج سخت طبیعت والے نہیں تھے، ولا المہین اور ولا المہین، اس کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، ولا المہین، اور نہ ہی آپ دوسروں کو حقارت سے دیکھتے۔ ولا المہین کا ترجمہ اہان یہین اہانۃ، اسباب افعال، کسی کو حقیر سمجھنا، اور ولا المہین کا مطلب ہے کہ آپ ولا المہین، مہین کا مطلب ہے بے حیثیت، کمتر انسان۔ قرآن کریم نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنی قوم سے جواب طلب کرتے ہوئے کہا تھا، ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، کیا میں بہتر ہوں یا یہ کمتر بے حیثیت انسان جو صحیح ڈھنگ سے بول بھی نہیں سکتا۔ یعظم النعمت وان دقت، آپ نعمت خداوندی کی خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو اس کی تعظیم کرتے۔ لا یذم منہا شیئا، آپ کسی نعمت کی برائی نہیں کرتے۔ غیر انہ لم یکن یذم ذواقا ولا یمدح، ذواق یہ ہے مصدر لیکن مفعول کے معنی میں، اور اس کا اطلاق معقول مشروب دونوں پر ہوتا ہے، کھائی جانے والی چیز اور پی جانے والی چیز۔ البتہ آپ کسی چیز کی مذمت نہیں کرتے تو اس کی زیادہ تعریف بھی نہیں کرتے۔ غیر انہ لم یکن یذم ذواقا ولا یمدح، البتہ آپ کسی چیز کی مذمت اور برائی نہیں کرتے تو اس کی زیادہ تعریف بھی نہیں کرتے۔ زیادہ کھانے پینے کی بہت زیادہ تعریف اور بار بار تعریف کرنا یہ انسان کے لالچی ہونے کی علامت ہے۔ تعریف بس ایک مرتبہ کر دی جائے بہت ہو گیا۔ ولا تغضبہ الدنیا ولا ما کان لہا، آپ کو دنیا اور متعلقات دنیا غصہ نہیں دلاتی، یعنی آپ دنیا کی حقیر چیزوں پر غصہ نہیں ہوتے۔ فَإِذَا تُعُدِّيَ الْحَقُّ، تعدّى يتعدّى تعديا، باب تفاعل سے حد تجاوزی کرنا، حد سے آگے بڑھنا۔ لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، انتصر ينتصر، انتصار فتح حاصل کرنا، انتقام لینا۔ لیکن جب حق کے معاملے میں حد تجاوزی کی جاتی تو پھر آپ کے غصے کی کوئی تاب نہیں لاتا جب تک کہ آپ اس کا انتقام نہ لے لیں۔ مطلب واضح ہے کہ حق کے معاملے میں آپ کسی طرح کی کوئی بات برداشت نہیں کرتے۔ لا یغضب لنفسہ ولا ینتصر لہ، آپ اپنی ذات کے لیے نہ غصہ ہوتے نہ انتقام لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سے ایسے واقعات ہیں جس میں بہت سے لوگوں نے آپ کی ذات پر حملہ کیا لیکن آپ نے اس کو برداشت کر لیا، انتقام نہیں لیا۔ لیکن حق کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ساری چیزیں برداشت نہیں کرتے۔ اذا اشار بکفہ کلھا، جب آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے تو مکمل ہتھیلی کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں۔ مکمل ہتھیلی سے اشارہ کرنا یہ شریفوں کی علامت ہے، اور ایک انگلی سے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا کہ بہرحال تکبر کو متضمن ہوتا ہے۔ وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَّبَهَا، جب آپ تعجب کرتے کسی چیز پر تو ہتھیلی کو الٹتے پلٹتے، یہ اظہار تعجب کے لیے ایسا کرتے تھے۔ وَإِذَا تَحَدَّثَ اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن ابهامه اليسرى، اور جب آپ گفتگو فرماتے تو ہاتھ کو بھی شامل کر لیتے، ہتھیلی کو بھی شامل کر لیتے، اور اپنے داہنی
ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں انگوٹے کے باطنی حصے پر مارتے، وضرب براحته اليمنى بطن ابہامه اليسرى، اور اپنے داہنی ہتھیلی کو اپنے بائیں انگوٹے کے باطنی حصے پہ مارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران گفتگو ہاتھوں کا استعمال کرتے، اشاروں کا استعمال کرتے، چونکہ دوران گفتگو ہاتھوں کا استعمال کرنا یہ کسی بات کو سمجھانے میں معین اور مددگار ثابت ہوتا ہے، اس لیے آپ اس طرح کیا کرتے۔ وَإِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ، آگے ہیں جب آپ وَإِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ، اعرض اعراض کرنا، اشاح اسی اعراض میں مبالغے سے کام لینا۔ وَإِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ، جب آپ غصہ ہوتے تو اعراض کرتے اور مکمل پہلو تہی اختیار کرتے۔ وَإِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرْفَهُ، اور جب آپ خوش ہوتے تو اپنی نگاہیں نیچی کر لیتے۔ غض یغض غضاً، نگاہ کا نیچے کرنا۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، طرف نگاہ کو کہتے ہیں، پلک کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس کے معنی نگاہ بھی ہوتے ہیں اور پلک جھپک جو کیفیت ہوتی ہے آنکھ کی وہ بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن یہاں ترجمہ ہے نگاہ، کہ جب آپ خوش ہوتے تو اپنے نگاہ نیچی کر لیتے۔ جل ضحکہ التبسم، آپ کا اکثر و بیشتر ہنسنا تبسم ہوتا، یعنی مسکرانا ہوتا۔ جل اکثر کے معنی میں ہے، جل ضحکہ التبسم یفتر عن مثل حب الغمام، آپ کی اکثر ہنسی تبسم ہوتی جس کی وجہ سے اولو جیسے دانت چمکتے، اولو جیسے دانت نمایاں ہوتے۔ افتر چمکنا، کہا جاتا ہے افتر البرق، بجلی چمکی، اور یہی لفظ جب دانت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو دانتوں کا کھلنا۔ حب یہ حبتن کی جمع ہے، دانہ ایک عدد، غمام اولے۔ وَكَانَ فَخْمًا مُفَخَّمًا، آپ اپنی ذات میں بھی عظیم تھے اور اوروں کی نگاہوں میں بھی عظیم تھے۔ فخم کہتے ہیں وہ شخص جو اپنے ذات میں عظیم ہو، مفخم جس کو دوسرے لوگ بھی عظیم سمجھتے ہو۔ وَكَانَ فَخْمًا مُفَخَّمًا، اور آپ اپنی ذات میں بھی عظیم تھے، اوروں کی نگاہوں میں بھی عظیم تھے۔ يَتَلَأْلَأُ وَجْهُهُ تَلَأْلُؤَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، آپ کا چہرہ مبارک ماہ بدر کی طرح چمکتا دمکتا تھا، آپ کا چہرہ مبارک ماہ بدر کی طرح چمکتا دمکتا تھا۔ مسیح القدمین ینبو عنہما الماء، مسیح املس کے معنی چکنا ملائم، آپ کے قدم مبارک ملائم تھے جس پر سے پانی فوراً جدا ہو جاتا تھا۔ نبا ینبو دور ہونا، جدا ہو جانا۔ اذا زال زال قلعا، جب آپ قدم اٹھاتے تو مکمل اٹھاتے۔ یخطو تکفیا، آپ آگے کی طرف جھک کر چلتے، آگے کی طرف جھک کر چلتے، سینہ تان کر نہیں چلتے جو متکبروں کی علامت ہے۔ وَيَمْشِي هَوْنًا ذَرِيعَ الْمِشْيَةِ، آپ باوقار چال، آپ باوقار تیز رفتار چال چلتے، آپ باوقار ہونا باوقار، آپ باوقار تیز رفتار چال چلتے۔ اذا مشى كأنما ينحط من صبب، جب آپ چلتے تو ایسا محسوس ہوتا گویا آپ ڈھلوان سے اتر رہے ہو۔ سبب ڈھلوان کو کہتے، انحط نیچے کی طرف آنا۔ وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا، التفات کسی کی طرف متوجہ ہونا، جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پوری طرح متوجہ ہوتے۔
یہ شریفوں کی علامت ہے۔ مخاطب کے دل میں اس بات کو، اس احساس کو جگانا کہ ہم آپ کی طرف پوری طرح متوجہ ہیں، مطلب ہمارے دل میں آپ کی عظمت ہے۔ خافض الطرف نظرہ الی الارض اکثر من نظرہ الی السماء۔ خافض الطرف، آپ کی نگاہیں نیچی ہوتی، آپ کی نگاہ آسمان کے بنسبت زمین کی طرف زیادہ ہوتی۔ جل نظرہ الملاحظہ، الملاحظہ گوشۂ چشم سے دیکھنا، کنکھیوں سے دیکھنا، آپ کا اکثر دیکھنا گوشۂ چشم سے ہوتا۔ یہ اس وقت ہوتا جب آپ خطاب نہیں فرما رہے، جب آپ کسی سے بات نہیں کر رہے، اس وقت آپ کا دیکھنا گوشۂ چشم سے ہوتا تھا۔ یسوق اصحابہ، آپ اپنے صحابہ کے پیچھے پیچھے چلتے۔ ساق یسوق سوقن، اس کے معنی تو ہوتے ہیں ہانکنا، پیچھے سے سامنے والے کو ہانکنا۔ جانور سائق اسی سے ہے، ڈرائیور، لیکن یہ ترجمہ یہاں یہ ادب کے خلاف ہے، تو اس لیے ترجمہ ہے کہ آپ اپنے صحابہ کے پیچھے پیچھے چلتے۔ یبدأ من لقی بالسلام، جس سے بھی ملتے سلام میں پہل کرتے۔